الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے بلند آواز سے پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی سیدو سرور محمد نور جان. سیدو سرور محمد نور جان. مہترو بہتر شفیع مجرمان. شاہباز لامکانی جانیو رحمت للعالمین درشانیو. جنت الفردوس کوئے مصطفیٰ. جنت الفردوس کوئے مصطفیٰ. حسن مطلق ہست روئے مصطفیٰ. حمد و ثنا کے بعد
یاران گرامی سامع حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہا مرتبہ شکر ہے کہ جس رب نے ہمیں اپنے اور اپنے پیاروں کے ذکر کے لیے اپنے ہی گھر میں جمع فرما لیا ہے، اور مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے گھر کی اس آواز پر لبیک کہا اور رب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے مسجد میں آ گئے۔ قرآن پاک کی بڑی مشہور آیہ مبارکہ ہے، تمام مسلمانوں کو یہ آیت مبارکہ یاد ہوگی، جس کو ہم آیت الکرسی بھی کہتے ہیں۔ آیت الکرسی میں سے ایک چھوٹا سا حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، فرمایا کون ہے جو رب کی بارگاہ میں کسی کی شفاعت کر سکے۔ من ذا الذی، کون ہے وہ، یشفع عندہ، جو رب کی بارگاہ میں کسی کی سفارش کر سکے، الا بإذنہ، مگر ہاں اس کی اجازت کے ساتھ۔ تو اس پورے جملے کا مطلب ہوا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی کسی کی بھی سفارش نہیں کر سکتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ جس کو اجازت عطا فرمائے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس مشہور آیت مبارکہ میں یہ فرما دیا کہ میری بارگاہ میں میری اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، تو کیا مطلب ہوا کہ جن کو اجازت ہے صرف وہی شفاعت کریں گے، اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، تو مطلب جن کو اجازت ہے صرف وہی شفاعت کریں گے۔ تو میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ایمانداری سے بتائیے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے لوگوں کو تخلیق فرمایا، آج سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے، اگر پوری انسانیت میں صرف ایک بندے کو اجازت دی جائے کہ آپ شفاعت کر سکتے ہیں، پوری انسانیت میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری آدمی تک، تمام لوگوں میں صرف ایک بندے کو اجازت ہو کہ آپ شفاعت کر سکتے ہیں، تو آپ بتائیے اس پوری کائنات میں وہ ایک ذات کون سی ہو سکتی ہے؟ ہاں جی، یقیناً پوری کائنات میں اگر ایک فرد کو بھی چنیں تو وہ ذات وہی ذات ہوگی جس کو اللہ نے سب سے زیادہ چاہا ہوگا۔ اور اللہ نے سب سے زیادہ کس کو چاہا ہوگا؟ جس کو سب سے پہلے بنایا ہوگا، اسی کو چاہا ہوگا۔ تو اگر پوری انسانیت میں محض ایک بندہ ہو جو رب کی بارگاہ میں شفاعت کر سکتا ہے، تو وہ میرے اور آپ کے آقا کی ذات ہوگی، حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہوگی۔ اس لیے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ، کہ ہاں میری اجازت کے ساتھ میری بارگاہ میں شفاعت ہوگی، بغیر اجازت کے کوئی نہیں کر سکتا، اور اجازت میں کس کو عطا فرماؤں گا؟ جس کو میں چاہوں گا اس کو عطا فرماؤں گا۔ حدیث پاک کے اندر اسی مضمون کی وضاحت بڑے خوبصورت لفظوں میں بیان ہوئی، کئی مقامات پر، کئی جگہوں پر اس مضمون کو حدیث شریف کے اندر بیان کیا گیا ہے۔
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے، المعجم الاوسط کے اندر امام طبرانی نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے ارشاد فرمایا، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کے جتنے نبی ہوں گے ان کے لیے سونے کے ممبر لگائے جائیں گے، سونے کے ممبر ان کے لیے لگائے جائیں گے، اور میرا ممبر بھی موجود ہوگا۔ تمام انبیاء اپنے اپنے ممبروں پر جلوہ فرما ہوں گے، لیکن میں اپنے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا۔ تمام انبیاء اپنے اپنے ممبروں پر جلوہ فرما ہوں گے، لیکن میرا ممبر خالی ہوگا، میں ممبر پر نہیں بیٹھوں گا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں رب کی بارگاہ میں رب کے حضور کھڑا رہوں گا، اور اللہ کی بارگاہ سے حکم آئے گا، اے میرے حبیب تمہیں کیا ہے کہ جب تمام انبیاء اپنے اپنے ممبروں پر جلوہ فرما ہیں تو آپ اپنے ممبر پر کیوں نہیں بیٹھتے؟ تو میں رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ دست بستہ گزارش کروں گا کہ یا اللہ میں تب تک اپنے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا جب تک میری امت کا حساب کتاب نہیں ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے حبیب آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کی رضا کیا ہے؟ آپ کیسے حساب چاہتے ہیں؟ میں رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا، یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ میری امت کا جلد حساب لے لیا جائے، دوسروں سے پہلے جلد حساب کتاب کر لیا جائے۔ اور پھر میرے کریم آقا فرماتے ہیں میری امت کا حساب شروع ہوگا، حساب چلتا رہے گا، اور پھر سرکار فرماتے ہیں کہ میری امت کے کچھ لوگ اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور میری امت کے کچھ لوگ میری شفاعت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ میرے کریم آقا کے یہ لفظ ہیں کہ میری شفاعت کے ساتھ میری امت کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور پھر رب کی بارگاہ سے یہ آواز آئے گی، اے حبیب آج کے دن ہم آپ کو ناراض نہیں کریں گے، ہم جب تک آپ راضی نہیں ہو جاتے آپ کی امت کو بغیر حساب کے جنت عطا فرماتے چلے جائیں گے۔ جب تک آپ راضی نہیں ہو جاتے، اللہ اکبر، ہم آپ کی امت کو جنت میں داخل کرتے چلے جائیں گے، کرتے چلے جائیں گے۔ اے حبیب رضا تو آپ کی ہے، خواہش تو آپ کی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، زہِ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ کہ حبیب سارے میری رضا چاہتے ہیں، لیکن اے حبیب جب تک آپ راضی نہیں ہوتے ہم آپ کی امت کی بخشش کرتے چلے جائیں گے۔ یاران گرامی، کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ نے ہمیں ایسا حبیب، ایسا نبی عطا فرمایا ہے جو کبھی بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا، جو کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا، کبھی ہمیں تنہا نہیں کرتا۔ آپ اپنی زندگی سے آج سے آپ شروع ہو جائیے اور آپ محسوس کیجئے، دیکھیے کہ سرکار علیہ السلام کا ساتھ ہمارے ساتھ کب کب ہے۔ آج سے آپ شروع ہو جائیے، آج سے لے کر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مرنے تک میرے مصطفیٰ ہمارے ساتھ ہیں، مرنے کے بعد قبر میں مصطفیٰ ہمارے ساتھ ہیں، قبر کے بعد حشر میں آقا نے ہمیں چھوڑا نہیں، پل صراط پر ہمیں چھوڑا نہیں، میزان پر
ہمیں چھوڑا نہیں۔ میرے آقا نے تو نہ دنیا میں ہمیں تنہا چھوڑا ہے، نہ آخرت میں ہمیں تنہا چھوڑا ہے۔ آپ دیکھیے، میں آپ کو یہ ساری باتیں حدیث کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ بخاری شریف کے اندر امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام ایک دفعہ قبرستان سے سرکار کا گزر ہو رہا تھا۔ میرے آقا اپنی سواری پر جلوہ فرما تھے کہ اچانک سرکار کی سواری قبرستان میں جاتی جاتی رک گئی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سواری کو رکتے دیکھا تو آقا علیہ السلام نے قریب 2 قبروں کی طرف دیکھا تو سرکار اپنی سواری سے نیچے اتر آئے۔ امام مسلم نے بھی اس کو نقل فرمایا۔ سرکار نیچے اتر آئے اور ان 2 قبروں کو میرے آقا غور سے دیکھتے رہے، اور تھوڑی دیر بعد میرے کریم آقا نے وہاں کسی درخت سے ایک ٹہنی توڑی، اور امام بخاری نے لفظ بولے ہیں فشق بنصفین۔ میرے آقا نے اس ٹہنی کو درمیان سے 2 حصوں میں کیا، ایک ٹہنی ایک قبر پر رکھ دی اور دوسری ٹہنی دوسری قبر پر رکھ دی، اور پھر سرکار وہاں سے تشریف لے جانے لگے۔ صحابہ کرام نے عرض کی لما صنعت ھذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جی عمل آپ نے کس لیے فرمایا؟ آپ نیچے اترے، ٹہنی توڑی، 2 حصوں میں کیا، ایک ٹکڑا ایک قبر پہ، دوسرا ٹکڑا دوسری قبر پہ رکھ دیا، اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ آپ نے کیوں فرمایا؟ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بھی کوئی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ معمولی گناہوں کی وجہ سے ان پر عذاب ہے۔ ان میں سے ایک آدمی وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا بندہ جو تھا یہ چغلیاں کرتا تھا، ادھر کی سن کے ادھر لگا دی، یہ تھا۔ اس وجہ سے قبر میں ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، اور یہ جو ٹہنیاں آپ نے رکھی، میرے آقا نے فرمایا یہ ٹہنیاں جب تک ان کی قبروں پر رہیں گی اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی، اور جب تک ان کی قبروں پر اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا ان کی قبروں سے عذاب کم ہوتا رہے گا۔ یہ حدیث تو آپ نے 20 مرتبہ سنی بھی ہوگی۔ اب آپ نے اس حدیث پہ غور کیا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں جا رہے ہیں، اور قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے، قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے میرے آقا یہ دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ قبر اس جہان کا حصہ تو نہیں ہے، قبر تو عالم برزخ ہے، دوسرا جہان ہے، اور میرے نبی علیہ السلام اس جہان میں رہ کر اس جہان کے احوال دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر صرف اتنا نہیں، میرے آقا نے یہ بھی بتایا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے، اس پر کیوں عذاب ہو رہا ہے یہ بھی بتایا، اور اس پر کیوں عذاب ہو رہا ہے یہ بھی بتا دیا۔ اور آپ مجھے بتائیے ایمانداری سے کہ ایک بندہ جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا آدمی جو چغلیاں کرتا تھا، یہ کام وہ قبر میں کر رہے تھے یا جب زندہ تھے تب کرتے تھے؟ ہاں جی بول رہے ہیں، کچھ تو بول رہے ہیں۔ جب وہ اپنی زندگی میں زندہ تھے تبھی یہ کام کرتے ہوں گے نا، قبر میں تو نہیں ایسا ہوتا۔ تو پھر اب اس پر مزید دیکھیں کہ پیشاب بھی کوئی کھلے عام تو نہیں کیا جاتا، وہ بھی پردے میں، اور چغلیاں بھی سارے عام نہیں ہوتی، وہ بھی چھپ چھپا کر۔ دونوں عمل ایسے ہیں جو وہ اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے، اور دونوں عمل ایسے ہیں جو چھپ کر کرنے والے ہیں، سر عام نہیں کیے جاتے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو یہ مقام اور یہ عزت عطا فرمائی، یہ عظمت عطا فرمائی کہ ایک قبر والا قبر کے اندر کس حال میں رہ رہا ہے میرے مصطفیٰ یہ بھی جانتے ہیں، میرے آقا یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ قبر والا جب زندہ تھا تو زندگی میں کس طرح کے عمل کیا کرتا تھا، نیکیاں کتنی کرتا تھا، گناہ کتنے کیا کرتا تھا۔ میرے آقا یہ بھی جانتے ہیں کہ سر عام کون سے کام کیا کرتا تھا، چھپ کر کون سے کام کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں رکھی۔ اس لیے میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ نے حبیب علیہ السلام کو وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ سرکار کا ساتھ ہمارے ساتھ ہمیشہ ہے، اس دنیا میں بھی
اب ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں کوئی دیکھتا نہیں، ہمارا کسی کو پتہ نہیں، یہ تو میں چھپ کر رہا ہوں، کون دیکھ رہا ہے مجھے؟ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، اللہ کے حبیب کی ذات دیکھ رہی ہے۔ اب اس حدیث سے آپ دیکھیں کہ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی کے حالات کو، ہمارے اعمال کو، جو ہم چھپ کر کرتے ہیں یا جو سب کے سامنے کرتے ہیں، اپنی زندگی میں اچھے عمل کرتے ہیں یا برے کرتے ہیں، تمام اعمال سے میرے حبیب علیہ السلام واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ان تمام چیزوں کی میرے مصطفیٰ کو خبر ہے۔ تو کیا سرکار نے ہمیں چھوڑا؟ سرکار نے ہمیں تنہا چھوڑا؟ بول رہے ہیں ہاں جی، سرکار نے ہمیں اکیلے چھوڑا؟ اس دنیا میں نہیں چھوڑا۔ اب آپ قبر کے حوال دیکھیے، قبر کے اندر بڑی مشہور بات ہے، میں بڑی تفصیل کے ساتھ نہیں دہراتا، صرف اشارہ کرتا ہوں، آپ کو بات یاد آ جائے گی۔ قبر کے اندر کتنے سوال ہوں گے؟ 3 سوال، عمومی بات ہے۔ پہلا سوال کیا ہے؟ مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا سوال ہے ما دینک، تیرا دین کون سا ہے؟ تیسرا سوال ہے جب سرکار کی ذات قبر میں تشریف لے آئیں گے، میرے حبیب تشریف لے آئیں گے، تو پھر پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ذات کے بارے دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ اس ذات کے بارے دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ اور یہ تینوں سوال چھوٹے چھوٹے سے ہیں، اگر آپ اس کو صفحے پر لکھیں نا تو ایک ہی لائن میں تینوں سوال آ جائیں گے، چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، لیکن قربان جائیں میرے مصطفیٰ کی قوت کلام پر کہ ان تینوں سوالوں نے ایک انسان کا پورا ڈیٹا، پورا سیاہ سفید کھول کے رکھ دیا ہے، پوری اس کی تاریخ اور پوری ہسٹری اس کی کھول کے رکھ دی ان 3 سوالوں نے، چھوٹے چھوٹے سوالوں نے۔ آپ سوچیں گے کیسے؟ اس کی آسانی کے لیے میں مثال عرض کرتا ہوں۔ ایک بندہ آپ کو لے کر آئیں جس کو یہاں کوئی بھی نہیں جانتا، پتہ نہیں وہ کہاں سے ہے، پتہ نہیں اس کا دین کون سا ہے، پتہ نہیں اس کے خیالات کیا ہیں، کچھ بھی پتہ نہیں۔ ایک نیا آدمی آپ لے کر آئیں، اس کو یہاں لٹا دیں، ایک مثال کے لیے اس کو لٹا دیں اور اس کے اوپر آپ کپڑا ڈال دیں۔ اب ہم سارے یہاں بیٹھے ہیں، وہ بندے کو لٹا دیا، کپڑا اس پہ ڈال دیا، اب ہم نے جاننا ہے کہ یہ بندہ کون ہے، اس کے کیا نظریات ہیں، اس کے کیا خیالات ہیں، اس کا مذہب کون ہے، کون سا ہے، یہ کیا کرتا تھا، سارا کچھ ہمیں پتہ کرنا ہے۔ اب یہ تینوں سوال اس سے کریں۔ پہلا سوال کریں مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ جو قبر میں سوال ہوگا وہ اس بندے سے کریں۔ وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب۔ تو اس سے ایک بات واضح ہو گئی کہ یہ اللہ کو ماننے والا ہے، یہ بت پرست نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ہندو نہیں، یہ آگ کی پوجا کرنے والا نہیں، یہ ستاروں کی پوجا کرنے والا نہیں، یہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا ہے۔ اچھا، یہاں تک بات کلیئر ہو گئی۔ آگے پھر ذہن میں آئے گا کہ اللہ کی عبادت تو کئی لوگ اس کا دعویٰ کرتے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہودی بھی کہتے ہیں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور دوسرے مذہب بھی کسی نہ کسی طرح سے یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم بھی اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں، لیکن یہ بس ذرائع ہیں، وہ خیر ایک الگ تفصیل ہے۔ اچھا، اللہ کی عبادت تو کئی مذہب کرتے ہیں، لیکن تم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ آپ دوسرا سوال کریں ما دینک، تیرا دین کون سا ہے، تیرا دین کون سا ہے؟ اب مزید بات واضح ہوگی، وہ کہے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تو اب دین اسلام کہہ رہا ہے تو اب اس کا کیا مطلب؟ یہ عیسائی نہیں جو کہہ رہا ہے کہ میرا مذہب اسلام ہے، تو مطلب یہودی نہیں۔ یہ کون ہے؟ مسلمان ہے۔ یہ کون ہے؟ بولیں، مسلمان ہے۔ لیکن مسلمان ہونے تک بات ختم نہیں ہوئی، مسلمان ہونے تک بات مکمل بھی نہیں ہوئی، مسلمان ہونے تک نجات بھی نہیں ہوئی۔ پھر تیسرا سوال کیا جائے گا کہ تم مسلمان تو ہے، اپنا مذہب اسلام بتا رہا ہے، خود کو مسلمان کہہ رہا ہے، مسلمانوں میں ایسے بھی لوگ آئے جنہوں نے باقاعدہ کتابوں کے اندر لکھ دیا کہ نبی کی عزت محض محلے کے چودھری جیسی کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کھلا کھلا واقعہ معراج کا انکار کر دیا،
اور کہا کہ یہ محض ایک خواب تھا، کچھ معراج نہیں ہوا، یہ صرف سرکار کو خواب آیا تھا۔ ایسے لوگ بھی ہیں، لیکن کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ مسلمانوں میں ایسے بھی لوگ ہیں کہتے ہیں کہ سرکار کا خیال آئے تو ہماری نمازیں ٹوٹ جائیں گی۔ تو مسلمانوں میں بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے نظریات کے لوگ ہیں۔ تم بتاؤ یہ محمد مصطفیٰ کی ذات قبر میں جلوہ فرما ہے۔ ما کنتا تقول فی ھذا الرجل، سرکار کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ بات یہاں پر مکمل ہوگی، بات یہاں پر کھلے گی، اور نجات کا دار و مدار بھی اس پر ہوگا۔ کنتا تقول، ہمارے اکثر دوست اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ تو اس ذات کے بارے میں کیا کہتا ہے، کہتا ہے، ترجمہ نہیں ہے اس کا۔ کنتا تقول عربی زبان کے اندر ماضی استمراری کا صیغہ ہے، پاسٹ کنٹینیوس کا صیغہ ہے، اور اس کا مطلب بنتا ہے کہ دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، اب کیا کہتا ہے، یہ نہیں مطلب اس کا۔ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ذات کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، اب تیری نجات کا وقت آیا ہے، اب تیری خلاصی کا وقت آیا ہے، اب پتہ چلے گا کہ تو جہنم میں جانے والا ہے یا جنت تیرے مقدر میں ہے۔ اس جواب پر تیری نجات کا دار و مدار ہے کہ جب دنیا میں اپنی زندگی گزارتا تھا، اپنے گلی محلے میں جب رہتا تھا، تو اس ذات کے بارے کیا کہا کرتا تھا۔ اس وقت اگر سرکار کے بارے میں ایسے گندے نظریات ہوں گے تو پھر قبر میں کیا جواب دیں گے۔ لیکن میں کہتا ہوں مجھے آپ سب کو مبارک ہو، اللہ نے ہمیں وہ بزرگ عطا فرمائے ہیں جنہوں نے ہماری وہ تربیت کر دی ہے کہ ہم اپنے پیدا ہونے سے لے کر اپنے مرنے کی آخری گھڑی تک اور اپنی زندگی کی آخری سانس تک کسی نہ کسی بہانے سرکار کا ذکر خیر کرتے رہتے ہیں، سرکار کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ جب ساری زندگی میرے آقا کے ذکر میں گزری ہو تو پھر قبر میں مشکل نہیں آئے گی۔ فرشتہ جب پوچھے گا کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ذات کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تو ہم جھوم کر کہیں گے کہ اس ذات کے بارے ہم کہا کرتے تھے سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ اس ذات کے بارے میں پوچھتے ہو، اللہ اکبر۔ ہم کہا کرتے تھے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اس ذات کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا دنیا میں، ہم کہیں گے ہم کہا کرتے تھے محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب و من عجمی، احمد خاص حبیب خدا دا سرور دما جہانا دا، جنہ بندیاں وچ سرداری سید اندر عرب و عجم۔ دنیا میں کیا کہا کرتے تھے، ہم کہا کرتے تھے محمد محمد پکیندے گزر گئی، محمد محمد پکیندے گزر گئی، احد نال احمد ملیندے گزر گئی، یہ کہا کرتے تھے۔ یاران گرامی، میں اپنی اصل بات پر آتا ہوں کہ سرکار نے کبھی بھی ہمارا ساتھ، مضمون ہمارا یہی ہے کہ سرکار نے ہمارا ساتھ دنیا میں، قبر میں، اور ایک میں آپ کو اور مثال دیتا ہوں میدان محشر کی، اور اس کے بعد پھر ہماری گفتگو امید ہے وقت کے حساب سے مکمل ہو جائے گی، یا پھر ضرورت پڑی تو ایک اور روایت بھی عرض کر دوں گا۔ دنیا میں بھی سرکار ہمارے ساتھ ہیں، میں نے پہلے روایت بخاری شریف سے عرض کر دی، قبر میں میرے مصطفیٰ ہمیں تنہا نہیں چھوڑیں گے، ابھی روایت عرض کر دی، یہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے، مشکات شریف کے اندر موجود ہے، مشہور حدیث ہے، کئی حدیث کی کتابوں کے اندر درج ہے۔ میدان محشر کا سنیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پہلا آدمی ہوں گا محشر کے دن، میدان محشر میں میں پہلا بندہ ہوں گا جس کو سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں سجدے کی اجازت دی جائے گی۔ میں سب سے پہلے سجدہ کروں گا محشر کے دن، میں سب سے پہلے سجدہ کروں گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ محشر کے دن میں سب سے پہلا آدمی ہوں گا جسے سب سے پہلے سجدے سے سر اٹھانے کی اجازت ملے گی۔ اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے میں نے سجدہ کیا ہوگا
میرا مقصد سب سے پہلے پورا کر دیا جائے گا، اس لیے میں سجدے سے سر اٹھا لوں گا۔ فرمایا سب سے پہلے میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا۔ اس کے بعد میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے مقام پر حکم فرمائے گا، میں وہاں اپنی مقام پر بیٹھ جاؤں گا اور میرے سامنے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور عیسیٰ علیہ السلام تک تمام امتیں میرے سامنے پیش کی جائیں گی، تمام لوگ میرے سامنے ہوں گے، اور ان تمام لوگوں میں میں اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تعرفہم، یا رسول اللہ آپ کیسے پہچانیں گے اپنے امتیوں کو؟ وہاں تو آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کی امتیں وہاں موجود ہوں گی، تو آپ ان تمام لوگوں میں اپنی امت کو کیسے پہچان لیں گے؟ اللہ اکبر۔ یاران گرامی، یہاں رک کر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اگر سرکار ہمیں پہچان لیں کہ یہ میرا امتی ہے، تو مجھے بتائیں فیصلہ یہاں ہو گیا کہ نہیں؟ ہاں جی، میرے آقا جس دسترخوان سے ہاتھ صاف کرتے ہوں، دنیا میں جس دسترخوان سے کھانا کھانے کے بعد ہاتھ صاف کرتے ہوں، صحابی رسول اس کو دھونے کے لیے آگ میں ڈال دیں، وہ آگ دسترخوان کا میل کچیل تو صاف کر دے، لیکن اس کپڑے کو ذرہ برابر بھی نقصان نہ پہنچائے۔ دوست حیرت سے پوچھیں کہ یہ دھونے کا کون سا طریقہ ہے کہ ہم تو پانی سے دھوتے ہیں، پوری دنیا پانی سے کپڑا دھوتی ہے، تم اس دسترخوان کو جب بھی صاف کرتے ہو آگ میں ڈالتے ہو، نکالتے ہو، صاف ہو جاتا ہے، میل کچیل جل جاتا ہے، دسترخوان صاف ہو جاتا ہے، کپڑا نہیں جلتا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ جیسے میں آپ کی دعوت کر رہا ہوں، میں نے اس طرح سرکار کی بھی ایک دفعہ دعوت کی تھی، میرے آقا نے کھانا کھا کے اپنے ہاتھ اس دسترخوان سے صاف کیے تھے، جب سے میرے آقا کے ہاتھ اس کپڑے کو لگے ہیں آگ اس کپڑے کو چھوتی تک بھی نہیں ہے۔ جس کو سرکار کا ہاتھ مس ہو جائے، یہ دنیا کی آگ اس کا نقصان نہیں پہنچاتی، اور کل قیامت کے دن جس کو سرکار کہہ دیں یہ میرا ہے، سرکار نے فرمایا نا میں پہچان لوں گا، خود سرکار فرما رہے ہیں کہ میں تمام لوگوں میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ کیسے؟ اچھا، یہاں میں جب میں نے یہ پہلی دفعہ حدیث پاک پڑھی نا، تو بعض دفعہ کچھ وقت ایسا ہوتا ہے جو سرکار کی رحمت کا وقت ہوتا ہے، کچھ باتیں سرکار کی عطا سے آ جاتی ہیں، میں سوچنے لگ گیا ایسے ہی، یہ میرا اپنا خیال ہے، حدیث پاک پڑھ رہا تھا، میرے سامنے یہ کتاب تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ وہ منظر کیسا ہوگا کہ جب سرکار مقام محمود پر جلوہ فرما ہوں گے، تمام مخلوق سرکار کے سامنے ہوگی، تمام انسانیت سرکار کے سامنے ہوگی، اور پھر سرکار ان تمام لوگوں میں اپنے امتیوں کو پہچانیں گے۔ وہ کس طرح کا منظر ہوگا؟ یقیناً شاید سرکار ایسے کہیں گے کہ یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، گنتے گنتے سرکار اس طرح اشارہ کر کر کے پہچانیں گے کہ ہاں جی یہ، یا پھر صرف آنکھوں سے اشارے ہوں گے کہ ہاں ٹھیک ہے تم بھی ہو، ہاں جی یہ بھی آ گیا، ٹھیک ہے ہاں جی یہ بھی آ گیا۔ بھی سرکار فرما رہے ہیں تمام لوگوں میں اپنے امتیوں کو پہچانوں گا، تو ظاہری بات ہے کسی نہ کسی طریقے سے پہچانیں گے۔ جس کو سرکار قیامت میں کہہ دیں گے کہ یہ میرا ہے، میں کہتا ہوں وہ غلامی کا حق ادا ہو جائے گا۔ اب اس کو محشر کی کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے کہ کائنات کے امام نے جس کو اپنا کہہ دیا ہے، اور اسی لیے تو شاعر کہتا ہے مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے۔ مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے۔ سرکار جب ہمیں پہچان لیں گے تو پھر کسی قسم کا خوف، پھر کسی قسم کا ڈر نہیں ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ساری زندگی جس نبی پر درود و سلام پڑا ہے، جس نبی کے ترانے گائے ہیں،
ساری زندگی جس نبی کے نام کا کھایا ہے، جس نبی کا نام لے کر اپنے بچے پالے ہیں، آج قیامت کے دن بھی اس نبی نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ ساری انسانیت کے سامنے علل اعلان کہہ دیا ہے کہ یہ میرا ہے۔ یاران گرامی، حدیث کو آگے چلاتے ہیں۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کیسے پہچانیں گے، کس علامت سے پہچانیں گے کہ یہ آپ کا امتی ہے؟ یہاں بڑی قابل غور بات ہے، اور آپ توجہ کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ سرکار علیہ السلام تو ویسے بھی سب کو جانتے ہیں، جیسے میں نے پہلے حدیث پڑھ کے باقاعدہ عرض کر دیا، سرکار تو ویسے بھی سب کو جانتے ہیں، لیکن اس مقام پر، اس حدیث کے اندر میرے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ لو بھی یہ کون سی بات ہے، میں تو سب کو جانتا ہوں، ایسا نہیں فرمایا۔ میرے آقا نے ایک نشانی بیان کر دی، ایک علامت بیان کر دی۔ میرے آقا نے فرمایا، میں اپنے امتیوں کو اس علامت سے پہچانوں گا، ہم غر محجلون من اثر الوضوء، حدیث کے الفاظ ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں اپنے غلاموں کو اس علامت سے پہچانوں گا کہ میرے امتیوں کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ اب دیکھیں سرکار نے یہ بات کیوں فرمائی ہے کہ میری امت کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے، میں اس علامت سے پہچانوں گا۔ حالانکہ سرکار تو جانتے ہیں، لیکن پھر بھی میرے آقا نے ایک علامت، ایک نشانی، ایک سبق ہمارے سامنے رکھا کہ اے میرے امتیوں، میں تمہیں پہچانوں گا، لیکن کچھ تو تمہیں بھی کرنا ہے۔ میں دنیا میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ رہا، میں قبر میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑ رہا، میں تمہیں میزان پر تنہا نہیں چھوڑ رہا، میں تمہیں پل صراط پر تنہا نہیں چھوڑ رہا، میں رب کی بارگاہ میں بار بار سجدے کر رہا ہوں، میدان محشر میں بار بار سجدے کر رہا ہوں، اپنی امت کی شفاعت کے لیے، اپنی امت کی بخشش کے لیے۔ میں جو اتنا کچھ کر رہا ہوں تو کچھ تو تمہاری بھی ذمہ داری ہے نا، میں جو اتنا کچھ کر رہا ہوں تو تم کیا کر رہے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا، ہم غر محجلون من اثر الوضوء، وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اس علامت سے میں اپنے امتیوں کو پہچانوں گا۔ اب ایمانداری سے آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ وضو والے اعضاء تو انہی کے چمکیں گے نا دنیا میں جو وضو کرتے رہے ہیں، اور وضو وہی کرتے رہے ہیں جن کا مسجد کے ساتھ تعلق رہا، آنا جانا رہا، نماز کی پابندی رہی، قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی رہی، وضو تو وہی کرتے رہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ میں وضو کے اعضاء ان کے چمک رہے ہوں گے، میں اس علامت سے ان کو پہچانوں گا۔ ایک بات صرف آپ سن لیں، اس کا جواب نہ دیجیے گا، جواب اس کا خود آپ اپنے آپ کو دیجیے گا۔ کبھی تنہائی میں، کبھی اپنے برے اعمال کا خیال جب آ رہا ہو، اور کبھی اپنے اعمال کا خود محاسبہ کر رہے ہوں، تو پھر اپنے آپ کو اس کا جواب دیجیے گا۔ محض اب تصور صرف کر لیں کہ محشر کے دن جب تمام افراد موجود ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے تمام امت کے لوگ، تمام امتوں کے لوگ وہاں موجود ہوں گے، اور تمام لوگوں کے سامنے میرے آقا اپنی امت کو پہچان رہے ہوں گے کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ سرکار پہچان رہے ہیں، اور ہم سرکار کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور اس وقت ہم بھی خوش ہو رہے ہوں گے کہ اب میری بھی باری آنے والی ہے، اب گنتی جب یہاں تک آ گئی تو اب میرا بھی نمبر آئے گا، مجھے بھی سرکار فرمائیں گے۔ تو مجھے بتائیے، اور یا سوچئے آپ اپنے آپ میں کہ اگر سرکار نے ادھر والا بھی گن لیا، ادھر والا بھی گن لیا، اور ہمیں سرکار نے نہیں گنا، تو آپ مجھے سوچئے کہ اس وقت پھر اور کون سا دروازہ ہے ہمارے پاس، اور کس دروازے پر جائیں گے، اور کس کی رحمت کو پکاریں گے، اور کس کے دامن سے لپٹیں گے، جب سرکار نے ہی نہیں پہچانا، سرکار نے ہی کہا کہ نہیں یہ میرا نہیں۔ چونکہ سرکار نے بظاہر ایک علامت بیان فرما دی ہے نا کہ وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے، میں اس علامت سے پہچانوں گا۔ اب یہ علامت اگر نہیں پائی جا رہی تو بظاہر تو یہی ہے
کہ میرے آقا پھر نہیں پہچانیں گے. تو اب سارے لوگوں کے سامنے جب ہم خوش ہو رہے تھے کہ ابھی میرا بھی نام آ جائے گا اور میں بھی سرکار کا ہو جاؤں گا اور سرکار مجھے بھی اپنا لیں گے اور میری بھی خلاصی اور نجات ہو جائے گی، اور پھر سرکار فرما دیں ہمیں چھوڑ دیں اور کہیں کہ نہیں یہ میرا نہیں، تو پھر تو ہمارے پاس پیچھے کوئی دروازہ نہیں بچتا، پیچھے کوئی رستہ نہیں بچتا. اس لیے آج وقت ہے. آپ مجھے بتائیں کہ میرے آقا نے جتنا کچھ ہمارے لیے کیا ہے، کیا ہم اس کا حق ادا کر پا رہے ہیں؟ میرے آقا دن رات روئے اپنی امت کے لیے. میرے آقا نے طائف کے میدان میں پتھر کھائے. کیا سرکار کی کوئی ذاتی دشمنی تھی؟ کس لیے پتھر کھائے؟ امام الانبیاء ہو کر، تمام نبیوں کے امام ہو کر وہ ظالم پتھر مار رہے ہیں اور سرکار کے جوتے مبارک آپ کے خون سے پر ہو گئے، بھر گئے. اور اس حالت میں بھی جب فرشتہ کہتے ہیں کہ آقا مجھے حکم فرمائیں میں بھی ان کو پہاڑ میں کچل کے اور ان کو برباد کر دوں، تہس نہس کر دوں، آقا نے فرمایا نہیں، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں. یہ تکلیفیں کس لیے برداشت کی ہیں؟ میرے آقا حرم شریف کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں، حالت سجدہ میں ہیں کہ عقبہ بن ابی معیط اونٹ کی اوجڑی لا کر میرے مصطفیٰ پر آ کے وہ ڈال دیتا ہے اور میرے سرکار اس کو بھی برداشت کرتے ہیں. کس کے لیے؟ کیا سرکار اپنی عبادت کی فکر تھی؟ محض اس وجہ سے کہ میں اپنی آخرت اچھی کرنے کے لیے یا اپنی بخشش کے لیے اس طرح کر رہا ہوں، کیا ایسا تھا؟ ایسا تو نہیں تھا. سرکار کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اے حبیب اتنا قیام نہ کیا کریں، قم اللیل الا قلیلا، ساری رات میری بارگاہ میں عبادت نہ کیا کریں، آدھی رات کر لیں یا اس سے بھی تھوڑا کر لیں. رب تو یہ فرما رہا ہے. تو وہ عبادتیں پھر کن کے لیے تھی؟ کن کی تربیت کے لیے تھی؟ آج ہم جانور قربانی کرتے ہیں عید کے موقع پر، اور اوجڑی اگر کوئی ہماری گلی میں ڈال دے تو اس سے لڑائی ہو جاتی ہے کہ یہ سارا دن اب پورا ہفتہ یہاں بدبو آتی رہے گی، دروازے کے سامنے اوجڑی پھینک دی، اتنی بدبودار چیز ہے، اور عین نماز کی حالت میں سرکار کے اوپر ڈال دی. اور پھر صرف اتنا نہیں، اوجڑی ڈال کے پھر ہاتھ پہ ہاتھ مار کے ہنس رہے ہیں اور ہنس کے ایک دوسرے کے اوپر گر رہے کہ لو یہ عبادت کر رہا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہمیں تو کتنی سہولت ہے نا عبادت کرنے کی. ہم گرم پانی کا انتظام موجود ہے، گرمیاں آ جائیں اے سی کا انتظام موجود ہے، نرم اور ملائم قالین موجود ہیں، خوبصورت بلڈنگ موجود ہے مسجد کی صورت میں. اس کے بعد ہم سے عبادت نہیں ہوتی، اس کے بعد ہم سے سجدے نہیں ہوتے، اس کے بعد بھی ہم غفلتیں کرتے ہیں، سستیاں کر جاتے ہیں، کمزوریاں دکھاتے ہیں. یاران گرامی، آج وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو جگا لیں، بیدار کر لیں. اگر ہم اسی غفلت میں سوئے رہے، اسی نیند میں سوئے رہے، تو پھر جس دن آنکھ کھلے گی اس دن سب کچھ گزر چکا ہوگا، اس دن سب کچھ گزر چکا ہوگا. اس دن سے پہلے آج ہم اس کی تیاری کر لیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی غلامی ہمیں نصیب فرمائی ہے. کائنات میں اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی دولت نہیں ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی دولت نہیں ہے. میں اپنی گفتگو کا اختتام صرف ان جملوں پر کرنا چاہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں یہ جملے ہمارے ایمان اور ہمارے ایمانی جذبات کی عکاسی کرتے ہیں کہ جو منگتوں کی یہاں تک یاوری ہے، کہ ہم نے سرکار کا در جو تلاش کیا ہے، کوئی محنت کر کے تلاش کیا ہے؟ ہاں جی، کوئی ہم نے کوئی صحراؤں میں اور کوئی دریاؤں میں اور کیا ہم نے سفر کیے ہیں؟ کچھ نہیں کیا. گھر بیٹھے سرکار کی غلامی نصیب ہو گئی ہے. گھر بیٹھے ماں کی کوکھ سے ہم نے اسلام کے ساتھ ہم پیدا ہوئے. میرے آقا نے فرمایا فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور پھر باپ مسلمان تھا، ماں مسلمان تھی، الحمدللہ گھر بیٹھے ہمیں دین مل گیا ہے. سرکار کی غلامی کے لیے ہم نے حضرت سلمان فارسی کی طرح سفر نہیں کیے. سرکار کی غلامی کے لیے حضرت صہیب رومی کی طرح ہم نے در در کی خاک نہیں چھانی. گھر بیٹھے بٹھائے ہم مسلمان ہیں اور ہمیں سرکار کی غلامی مل گئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ غلامی ایسے مل گئی ہے؟ نہیں. ہمارے پروفیسر صاحب کہتے تھے کہ جو منگتوں کی یہاں تک یاوری ہے، کسی محبوب کی چارہ گری ہے. جو منگتے آقا آپ کے در تک آ گئے ہیں، یہ نکمے، یہ نکارہ، یہ عاجز جو آپ کے در تک پہنچ چکے ہیں، جس میں ہمارا کمال نہیں ہے، ہماری محنت نہیں ہے، یہ بھی آپ کا کرم ہے کہ آپ نے اپنے قدموں میں ہمیں بلا لیا ہے.
جو منگتوں کی یہاں تک یاوری ہے، کسی محبوب کی چارہ گری ہے۔ مزے لوٹو فقیروں بن پڑی ہے، مزے لوٹو فقیروں بن پڑی ہے، بڑی اونچی جگہ قسمت لڑی ہے۔ مزے لوٹو فقیروں بن پڑی ہے، بڑی اونچی جگہ قسمت لڑی ہے، بڑی اونچی جگہ قسمت لڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ سرکار کی غلامی آخری سانس تک نصیب فرمائے، ہماری آنے والی نسلوں میں قیامت تک سرکار کے غلام پیدا ہوں، کبھی بھی ہماری نسلوں میں سرکار کے گستاخ پیدا نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری آخری سانس تک سرکار کی غلامی نصیب فرمائے، پھر انشاءاللہ قبر میں بھی مصطفیٰ کا ساتھ ہوگا اور حشر میں بھی مصطفیٰ کا ساتھ ہوگا۔ وما علینا